فرمائیے مندوخیل صاحب، یہ اسپیکولیشنز کیوں ہیں؟ کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا واضح اعلان ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کمیٹڈ ہیں اور وزارت خزانہ سے پیسے مل چکے ہیں الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن بھی کروانا چاہتا ہے الیکشن. یہ اسپیکولیشنز کیوں ہیں، کہاں سے ہو رہی ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، الیکشن میں بہت ساری سیاسی پارٹیاں ہیں. کسی کی خواہش ہو الیکشن ہو، کسی کی خواہش ہو الیکشن ڈیلے ہو، تاکہ تھوڑا سا ہم گراؤنڈ جو نا برابر کر دیں. کیونکہ اوپر لیول کی پلینگ فیلڈ تو بنا دی ہے مسلم لیگ نے، مگر گراؤنڈ میں ہم نہیں اتر سکے. آپ دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے بہار بھٹو سے نے پختونخوا میں چترال تک جلسے کیے، اس کے بعد ابھی کوئٹہ میں کیا تاریخ کا بڑا جلسہ پیپلز پارٹی کا کیا ہے، اور اس طرح ابھی پنجاب کی طرف رخ کر رہے. نہیں، نون لیگ کوئی جلسہ نہیں کر رہے. یہ بورڈ کی میٹنگ جیسا انجم صاحب بتا رہے ہیں، وہ بورڈ کی میٹنگ ہے. بورڈ کی میٹنگ تو ہماری آج بھی ہوئی ہے، اور ہماری کم سے کم عدم اعتماد کی تحریک کے فوراً بعد پارٹی نے ہم سے ٹکٹ کی اپلیکیشن مانگی ہے. سب نے دی. آپ 8 فروری کو الیکشن چاہ رہے ہیں 100%. 8 فروری کا اگر الیکشن نہیں ہوا تو سپریم کورٹ کے سامنے ایک بڑا سوالیہ نشان بن جائے گا. کیونکہ جس طرح کمٹمنٹ کی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ خبردار کوئی شک شبہ کرے، جو بات کرنا ہے بیوی سے کرو، ٹی وی پہ نہیں کرو. لہٰذا میں تو نہیں کروں گا. انجم صاحب اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر لیں. اب تو خیر ہر جگہ پہ ہو رہی ہے جی. مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، ایم کیو ایم کی طرف سے اعتراضات کیے جا رہے ہیں. اب تو ہر طرف یہ لیکن یہ ساری چیزیں درخواست ہے چیف الیکشن کمیشن کو جمع. یہ ساری چیزیں ہیں، مگر میں ایک چیز بتاؤں، اگر الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے پورے پاکستان، اگر دیکھیں پی ٹی آئی جس طرح زور لگا رہی تھی، پیپلز پارٹی اسی طرح زور لگا رہی. اگر تیار نہیں ہے، یا تو نون لیگ تیار نہیں ہے یا جمعیت تیار نہیں ہے. کیونکہ پہلے بھی مولانا صاحب کی طرف سے بیانات آ گئے، اور شاید کل جو مولانا صاحب آپ اور پی ٹی آئی دونوں الیکشن چاہتے ہیں. نہیں، ہم تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں، ہم تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں. کیا ہوگا؟ جی جی اگر کوئی اور سب سے ایکسپرٹ پارٹی کون سی ہے یہ آپ کے علم ہے؟ ویسے کون ہے بتائیں صحیح. تو الیکشن کون نہیں چاہتا؟ وہی جو جن کے لیڈر اندر ہیں. ایک تو وہ فی الحال. اچھا، دوسری بات یہ بیٹھے ہو کہہ رہے ہیں الیکشن. دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا بورڈ مکمل ہو جائے. 19 تاریخ کو لاسٹ ڈیٹ ہے. تو ابھی تک کیا کریں؟ 22 تاریخ کو آپ نہیں، ہم ماشاء اللہ ڈویژن وائز کر رہے ہیں. 19 تاریخ کو ختم ہو جائیں گے. 20-21 تاریخ کو انشاءاللہ ہمارے جلسے شروع ہو جائیں گے. شیڈول کب اناؤنس ہونا چاہیے؟ شیڈول یہ 14-15 تاریخ ہو جائے گا نا. 14 تاریخ سے کیوں ہونا چاہیے؟ یہ تو چیف الیکشن کمیشنر نے وعدہ کیا کہ 30 نومبر کو حلقہ بندی کا اناؤنسمنٹ کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ 3 سے 5 تک ہم لسٹیں وضع کریں گے. آج کیا تاریخ ہے؟ نہیں، وہ ابھی الیکشن کمیشن کا بیان تھا کہ 54 دن پہلے کہ 55 دن پہلے ہم کریں گے جی. نہیں، 54 دنوں کے بعد اندر الیکشن ہونا چاہیے. ہاں، اندر ہونا چاہیے. تو وہ بنتی ہے 14 دسمبر یا 16 دسمبر بنتی ہے. تو اس سے پہلے ویسے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ بالکل لڑ رہے ہیں. کہاں سے لڑ رہے ہیں؟ میں تو اسلام آباد سے لڑ رہا ہوں. اور آپ کلیئر ہیں اور آپ کو ٹکٹ مل چکا ہے؟ ہم جلسے کر رہے ہیں اپنے. دیکھیں، آپ تو پارٹی کے لیے کر رہے ہیں جی. ٹھیک ہے. ٹکٹ انشاءاللہ جب بناؤں سکا تو وہ سامنے ابھی زیادہ دور نہیں ہے، لیکن ہم تو پارٹی کے لیے. کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ وہ تو تیاری کر کے بیٹھے ہوئے الیکشن کی. یہ گھر کے اندر ہی تیاری کر رہے ہیں، باہر بھی تو نکلے نا. نکلیں گے نا. جیسے بھی تو گھر کے اندر گھوم رہے ہیں. آپ بھی میٹنگ کریں، آپ نے بھی ٹکٹ دینے، کسی کو ٹکٹ نہیں دیا ابھی تک. آپ نے تاسیس کوئٹہ میں منایا تاریخ میں. آپ جلسے کر رہے ہیں، اس کے بعد ٹکٹ دے رہے ہیں، یہ کچھ نہیں کر رہے. دیکھیں الیکشن ہم سندھ میں جا کے ایم سے سب سے میٹنگ کر رہے ہیں. الیکشن کمپین کیسا ہے؟ اچھا آپ دیکھ لیں، نون لیگ کا دیکھ لیں، دیکھ لیں نون لیگ کا سندھ میں کچھ نہیں ہے، اور کا پنجاب میں کچھ نہیں ہو رہی. اتحاد ہے. اچھا، میں ایک بول جا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. ایسے ویسے عجیب الیکشن ہے کہ وہ جلسے کر رہے ہیں، آپ کارنر اندر میٹنگز کر رہے ہیں دفتر میں، اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہے. اچھا، میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں ایسا چودھری صاحب، میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو آن اے لائٹر نوٹ نا، وہ میرے خیال میں وہ ٹی وی اور بی وی میں وہ ٹی اور بی کا خالی فرق ہے، باقی وہ ایک جیسا ہے. لیکن میں ایک بات کرتا ہوں. دیکھیں، پنجاب میں جب پی ٹی آئی اپنے ورکر کنونشن کرتی ہے تو ان کے اوپر پتہ کیا ہو جاتا ہے؟ ان کے اوپر لاؤڈ سپیکر ایکٹ لگا دیتے ہیں. تو لاؤڈ سپیکر استعمال نہ کریں. سن لینا. نہیں، کیوں نہ استعمال کریں؟ اچھا، آپ تو لاؤڈ سپیکر کے خلاف تھے ویسے ہی. ہم کیوں نہ استعمال کریں؟ ہم خلاف تھے نا، باقی تو کوئی نہیں تھا. تو ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کے پی میں جب کسی جگہ پہ ہمارے ورکر کنونشن ہوتا ہے تو جو ہمارے وہاں پہ لوگ سپیچ کرتے ہیں ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے اور ان کے اوپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت پرچہ آپ کے پاس کروڑوں لوگ ہیں، 2-4 لوگوں کی گرفتاری سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب میں واپس آتا ہوں. دیکھیں، پرابلم جب ہم سوال پوچھتے ہیں نا الیکشنز کے بارے میں تو اس کے پیچھے بعض باتیں ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے
کے بدنیتی کے اوپر ایک ایکٹ پاس ہوا تھا, الیکشن ایکٹ 2017 امینڈمنٹ. اس میں 2 امینڈمنٹ میجر کی گئی تھی. ایک امینڈمنٹ تھی ان کا سیکشن 57 اور دوسرا سیکشن 58 کے تحت آپ نے جو الیکشن کمیشن تھا اس کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ وہ کسی وقت بھی ری اسکیجولنگ کر سکتا ہے یا کسی وقت بھی وہ ڈیٹ کو واپس لے کے کوئی نئی ادارہ ہے سر, ادارے کے پاس اختیار ہونا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. سپریم کورٹ نے اسٹیمپ لگا دیا. نہیں دیکھیں میری بات, پریزیڈنٹ صاحب نے سپریم کورٹ نے اسٹیمپ لگا دیا, سپریم کورٹ نے ضرور اسٹیمپ لگا دیا, لیکن سپریم کورٹ نے وہاں یہ بھی کہا ہے جو پارلیمان نے پاس کیا ہوا ہے اس کی وہ کر, تو یہ بھی پارلیمان نہیں پاس کیا نا. آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ انہیں 2017 میں پتا تھا کہ الیکشن نہیں ہونے, نہیں یہ آئے اس وجہ سے ہیں, ان کو کہا یہ دیکھیں میری بات سنیں, یہ کس نے کہا تھا, یہ کس نے کہا تھا کہ الیکشنز اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک میاں صاحب واپس نہیں آ جائیں گے, ان کے سارے کیسز ختم نہیں ہو جائیں گے. تو بس ٹھیک ہے, یہ وہ ہو رہے, ویٹ کریں جب تک میاں صاحب نہیں آئیں گے الیکشن نہیں ہو سکتا. زیرو رسک بھی بات کی تھی. زیرو رسک نہیں, خواجہ سے صاحب نے کیا کہتا ہے 2019 سے انہوں نے کہا, اور ابھی کیا کہا کہ گیم تو فکس ہے. ویسے اس کو پولیٹیکل وزڈم کہتے ہیں, ان کو پہلے سے پتا تھا کہ اس قسم کے حالات ہوں گے, تو یہ ان کو وزڈم صرف یہاں تک پتا تھا, باقی ان کو کچھ نہیں پتا تھا. ایک موقع دیں آپ, اگر چلو ہم نے غلط قانون پاس کر لیا, 3.5 پونے 4 سال آپ نے حکومت کی ہے, اس قانون کو تبدیل کر سکتے تھے. پاس کیا ابھی ترمیم کی بات ساری پارٹی ہمارے ساتھ تھی. ظاہر ہے ایک قانون بنا ہے نا, اکثریت نے ووٹ دیے ہیں تو قانون بنا ہے, اس پہ یہ عمل ہونا ہے نا. آپ کا کوئی کر لیتے تو پارٹی پہ بیچاری باہر تھی نا سر, اکثریت بھی آپ ہی کی. کس نے مشورہ دیا, وہ قانون کسی کام کے لیے, کس نے مشورہ دیا, وہ سمپل میجورٹی تھا, جبکہ آئین کا آرٹیکل 62-63 ہے, اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے, وہ چونکہ نہیں تھے, ان کو خوش کرنے کے لیے یہ چیز کر دی. یہ اس کی یہ نواز شریف صاحب خوش کرنے کے لیے, نواز شریف صاحب کی نائلی الیکشن, دیکھیں نواز شریف صاحب کی کن کو خوش کرنے کے لیے, یہ میں نولی کی بات کر رہا ہوں. تو آپ نے کہا یار ترمیم پیش کرتے ہیں, ہم نے کہا کرو, ٹھیک ہے, خوش کر دیا. انہوں نے دوسرے لفظوں کے پی ایم ایل این سے وہ این سے نااہل. دیکھیں یہ قانون الیکشن رولز اور آئین کے آرٹیکل میں زمین آسمان کا فرق ہے. آئین کا آرٹیکل زیادہ معتبر ہے رولز کے مطابق, یہ جو مرضی اپنی طرف کر لی, ابھی جا کے وہ آئین کا آرٹیکل 62 اور یہ تشریح کون کرے گا, سپریم کورٹ کی, اس کی وجہ ہوگی. دیکھیں میں تو, آپ پی ٹی آئی کو رو رہے ہیں, ہم تو اپنے باقی مسلم کے علاوہ سب رو رہے ہیں. بات یہ ہوتا ہے نا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں جو میں نے پہلے سیگمنٹ میں آپ کو سنا ہے, تو وہ ساری چیزیں تو نہیں ہو رہی. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں الیکشن کمیشن ابھی بھی اپنا قبلہ درست کرے, الیکشن شفافیت کی طرح لے جائے, بیکار ہو جائے گا. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, حکومت کو ختم کر دے. نہیں, نگران حکومت, دیکھیں الیکشن کمیشن کے پاس پاور ہے, کرے کیا مطالبہ. دیکھیں جیسے خیبر پختونخوا کابینہ کو اڑا دیا, کس نے کہا, الیکشن کمیشن نے کیا, ان کو اڑا دے. تو بھائی جو داغدار ہے اس کو اڑا دے, جو داغدار ہے اڑا دے. الیکشن آپ یہ چاہتے ہیں کہ وفاقی کابینہ کو ختم کر دیں. میں تو کہتا ہوں سارا ختم نہیں کرو, کم از کم جو نون لیگ کے حلف یافتہ ہے اس کو تو نکالے, ان کو تو نکال. کیوں جائے, کیوں الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے کابینہ کو 100 ووٹوں لی, یا مجھ سے درخواست مانگ رہے ہو, خیبر پختونخوا کابینہ کو ختم کرے, کس نے درخواست دی, جو کام اس کا ہمیں ریلیف چاہیے, درخواست نہیں جا بھائی, ہمیں نہیں چاہیے ریلیف. فیصلہ کریں, الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, جیسا خیبر پختونخوا کا 100 ووٹوں لیے تو اس طرح یہ وفاقی کابینہ میں جو بعض لوگ ہیں ان کے خلاف 100 ووٹوں لے, اور سارے آپ کے افسران نکال دے, آپ کے پاور ڈویژن کے جو آپ کی ساری ختم کر نکال دے. قاضی صاحب نے کہا 100 ووٹوں نہیں ہوگا, ختم ہوگا. اب یہ میں الیکشن کمیشن کی بات کروں, سپریم کورٹ کی بات نہیں کروں. وہ الیکشن کمیشن کیسے نکال سکتا ہے جی صاحب کو. خیبر پختونخوا کی مثال آپ کے سامنے, جاوید چودھری صاحب کیا ہو گیا آپ کو, جب کابینہ کے اوپر اعتراض ہو گیا سارا کابینہ نہیں ہو رہا ہے, اسی طرح یہاں سے بھی نکال دے. یقیناً بالکل کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پاکستان کے اندر جو بحران ہوگا الیکشن کروانے کے لیے خاص طور فواد حسن فواد جو کہ کہتا ہے کہ میں پی آئی اے کی نچکاری کروں گا, اگلی حکومت کے لرام وار کرو, خاص طور چیما جو ان کے ساتھ شریک کی جرمت ہے, خاص طور پہ وہ تارڑ, خاص طور پہ توقیر شاہ, یہ سارے لوگ کون ہیں, انہی کی تو لوگ ہیں.